عمیر کا قبول اسلام۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ محمد بن جعفر بن زبیر نے عروہ بن زبیر کی زبانی یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا۔ عمیر بن وہب الحمجی جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد صفوان بن امیہ کے ساتھ مکے میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اذیت پہنچانے میں پیش ہوتے تھے۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی بن گیا تھا۔ عمیر نے جنگ بدر کی حالت پر اظہار افسوس کیا اور مسلمانوں کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے۔ صفوان نے سن کر کہا، خدا کی قسم جو لوگ بدر میں مارے گئے ان کے بعد زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، بخدا تم نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ نہ ہوتا اور اہل عیال کی فکر دامنگیر نہ ہوتی جن کا میرے عدم موجودگی میں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے تو میں ضرور مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا ان لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے، ان میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ملنے آیا ہوں۔ صفوان نے موقع کی غنیمت جانا اور کہنے لگا، تمہارا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور تیرے اہل و عیال کو میں اپنے اہل و عیال کی طرح سے اپنے سرپرستی میں رکھوں گا۔ عمیر نے اس سے کہا، بس اس معاملے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اس نے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار خوب تیز کی اور اسے زہر میں بجھا دیا۔ پھر وہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے عمر رضی اللہ بن خطاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ لوگ جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس جنگ کی وجہ سے اللہ نے انہیں جو عزت بخشی تھی اور ان کی دشمنوں کو جس عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ تلوار سے مسلح تھا اور اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بٹھا رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، خدا کی قسم یہ کسی شرارت کے لیے آیا ہے، یہی ہے جس نے بدر کے میدان میں دشمنوں کو ہمارے اوپر چڑھائی کے لیے آمادہ کیا اور ہماری تعداد کا اندازہ اسی نے انہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب اپنی تلوار لے کر آیا ہے اور اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان حضور نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے کھینچتے ہوئے ان حضور کے پاس لے آئے۔ اپنے انصاری ساتھیوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جائیں اور اس خبیث پر نظر رکھیں کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اسے پکڑے ہوئے لا رہے ہیں تو فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ اسے چھوڑ دو، اے عمیر یہاں میرے پاس آؤ۔ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنے جاہلانہ طریقے کے مطابق سلام کیا۔ ان حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام دعا کا بہتر طریقہ سکھایا ہے اور یہ اہل جنت کا طریقہ ہے جس میں سلامتی اور رحمت کی دعا دی جاتی ہے۔ عمیر نے کہا، اے محمد، بخدا تم جانتے ہو کہ یہ طریقہ زیادہ پرانا نہیں، اس لیے مجھے معاف کیجیے، میں اس سے بے خبر ہوں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا قیدی تمہارے پاس ہے، میں اسی کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ نیکی کر اور اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے گلے میں جو تلوار لٹک رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو غارت کر دیا، کیا ان تلواروں نے بدر میں ہماری کوئی مدد کی؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا،
میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا، تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حجر اسود کے قریب بیٹھے تھے، پھر تم نے قریش کے مقتولین کا آپس میں ذکر کیا تو تم نے صفوان سے کہا اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ تمہاری بات سن کر صفوان نے تمہارا قرض بھی اپنے ذمہ لے لیا اور تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کا وعدہ بھی کیا۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، مگر میرے اور تمہارے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو آسمان کی خبریں بتایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوا کرتے تھے ہم اسے جھٹلاتے تھے۔ اب یہ معاملہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دے رہے ہیں اس کا علم میرے اور صفوان کے سوا کسی کو نہ تھا۔ خدا کی قسم میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ اس کی خبر سوائے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دی۔ پس حمد و ثنا اس اللہ کی جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی اور مجھے چلا کر یہاں تک پہنچایا اور حقیقت حال میرے اوپر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبول اسلام پر خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ اور اسے قرآن مجید پڑھاؤ، نیز اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت کفر میں اللہ کے مومن بندوں کو شدید تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور اللہ کی روشنی کو بجھانے میں کوشاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں مکہ جاؤں اور اہل مکہ کو اللہ اور اس کے رسول اور دین حق کی طرف دعوت دوں، شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو جس طرح میں اہل حق کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اسی طرح دشمن حق کو بھی اذیت پہنچاؤں گا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی اور وہ مکے چلے گئے۔ عمیر رضی اللہ عنہ کے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے بعد صفوان بن امیہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ عمیر جلد ہی کوئی خوشخبری لائے گا۔ وہ اہل مکہ کو ہر روز بتاتا کہ عنقریب تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا جس کے بعد تم بدر کی غم بھول جاؤ گے۔ صفوان ہر قافلے سے عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک سوار آیا اور اس نے صفوان کو بتایا کہ عمیر رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ صفوان کو بڑا افسوس ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ نہ تو عمیر رضی اللہ عنہ سے کبھی کلام کرے گا اور نہ اسے کوئی نفع پہنچائے گا۔ ابن اسحاق کہتی ہے کہ عمیر جب مکہ پہنچے تو لوگوں کو کل عام اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتا تو آپ رضی اللہ عنہ اسے آڑے ہاتھوں لیتے۔ آپ کو کسی کا ڈر خوف نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔